السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ هَٰذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقید و محبت کے ساتھ اپنے اور سارے کائنات کے مرکز عقیدت رحمت عالم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں انتہائی عقیدت، محبت اور ادب کے ساتھ میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کرے۔ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اپنے اس سلسلے وار درس قرآن میں سورہ جاثیہ تک پہنچے ہیں، اور یہ سورہ جاثیہ کا آخری رکوع ہے، مطلب تیسرا رکوع ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں استقامت دی۔ یہ واقعی میں اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اس نے ہمیں استقامت دی، اور ہم اس سلسلے وار درس قرآن کے سفر میں آگے آگے بڑھتے گئے۔ تقریباً سمجھ جائیے یہ سورہ جاثیہ کا آخری رکوع ہے، یہاں پر 25 پارے مکمل ہو جاتے ہیں، تو ایک بڑا حصہ ہم نے جمعہ کے اس وقت میں پڑھا اور سنا۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت دی، اس نے ہمیں استقامت بھی دی، اور ہم اس کے بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں کہ پروردگار عالم اسی طرح سے ہمیں اس پر قائم فرما، کہ ہم یہ سلسلہ جب تک ہے تب تک ہم یہ سلسلہ چلاتے رہیں، اور اس قرآن پاک سے اپنے ہدایت کا سامان لیتے رہے، اور اس قرآن پاک کی روشنی میں جنت کی راہ پر چلتے رہے۔ ساتھ میں یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم اس قرآن پاک کے تعلق سے کہ ہمارے زبانوں پر ایسے ہی الفاظ جاری فرما، یا پھر یہ ہمارے سمجھ میں ایسا ہی آئے جیسے تو ہمیں سمجھانا چاہتا ہے۔ ہم اللہ کے نام کے ساتھ اس قرآن پاک سے درس لینے کا آغاز کرتے ہیں، جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کی بادشاہی ہے، اللہ ہی کی حکومت میں ہے، اللہ ہی کے سلطنت میں ہے، اللہ ہی مالک ہے، یا اللہ ہی کے لیے ہے یہ آسمان و زمین کی بادشاہت۔ اللہ کے علاوہ اس کا کوئی اور بادشاہ نہیں ہو سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے۔
اللہ ہی ہے، اس نے اس کو پیدا کیا ہے اور وہی اس کا بادشاہ بھی ہے۔ اس کے پہلے بھی اللہ نے بس دوسرا جو قرب سٹارٹ ہوا تھا تب اس انداز میں کہا وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، کہ اللہ ہی خالق ہے اس آسمان و زمین کا، جس نے اس کو حقیقت، یہ کوئی خواب نہیں ہے، یہ کوئی ایسی ہی بات نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے، مطلب اللہ ہی کا اختیار ہے، اور اللہ ہی کی فرما برداری میں ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ مطلب جو بادشاہ ہوں گا اور ہم اس کے بندے ہیں، اللہ کے ہم بندے ہیں، بادشاہ والی ایک صفت مطلب یہاں پر بیان کی جا رہی ہے، ورنہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑی ذات ہے کہ جس کے ذات سے کسی کو ہم تشبیہ بھی نہیں دے سکتے کہ بھئی یہ فلاں چیز ہے کہ ہم اس سے تشبیہ دیں، نہیں، ہم کوئی مثال بیان نہیں کر سکتے، ہم کوئی تشبیہ نہیں دے سکتے، اتنی اونچی ذات ہے۔ بس یہ ہے کہ ہم اپنے سمجھنے کے لیے کچھ الفاظ استعمال کر لیتے ہیں، ورنہ ہمارے پاس میں ایسے الفاظ نہیں ہیں کہ ہم اللہ کی تسبیح تحمید بیان کریں یا اللہ کے ذات کے تعلق سے کوئی ایسی بات کریں۔ جو الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سکھائے ہیں اس قرآن پاک کے ذریعے سے، وہی ہم الفاظ دہراتے رہتے ہیں کہ اللہ بادشاہ ہے، اسی کی سلطنت ہے آسمان و زمین کی، ہم اس کے بندے ہیں، اس کے فرما بردار ہیں۔ حالانکہ یہ جملہ جو ہے یہ نافرمانوں کے لیے کہا گیا ہے۔ یہاں دو چیزیں بالکل کلیئر انداز میں آگے آئیں گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، اور جس دن یہ قیامت قائم ہوں گی اور یہ جو باطل لوگ ہیں، جو نافرمان لوگ ہیں، یا جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے، یا اللہ کی بادشاہت پر یا اللہ کی سلطنت پر یقین نہیں رکھتے، وہ اس دن خسارے میں ہوں گے، وہ اس دن نقصان میں ہوں گے۔ کہ جو یقین رکھتے ہیں وہ تو پھر اللہ کی فرما برداری میں اپنی زندگی گزاریں گے، جو یقین نہیں رکھتے ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ اپنے خواہشات کی اتباع کریں گے، اور خواہشات کی اتباع کرنے والا کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اللہ کی فرما برداری کرنے والا ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وارننگ کے انداز میں، دیکھو اللہ ہی بادشاہ ہے، اللہ ہی کی سلطنت ہے یہ آسمان و زمین، جس دن یہ قیامت قائم ہوں گی اس دن یہ جو انکار کرنے والے لوگ ہیں یہ بالکل خسارے میں ہوں گے، یہ نقصان میں ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا جلال ہوگا اور ایسے اس کی شان ہوں گی اور ایسا اس کا رتبہ ہوگا، ایسا دبدبہ ہوگا، وَتَرَا كُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، کہ جتنے بھی بڑے بڑے نافرمانوں کی جتنی بھی جماعتیں ہوں گی سب کی سب گھٹنوں کے بل آ جائیں گی۔ یہ گھٹنوں کے بل آنا ایک محاورتاً استعمال کیا گیا ہے کہ آدمی جب کچھ بھی نہیں کر پاتا، جب اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے، تو ہم نے موویز میں بھی دیکھا اور دوسری جگہوں پر بھی دیکھا کہ لوگ پیچھے ہاتھ باندھ دیتے ہیں اور گھٹنے پر اس کو جھکا دیتے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جب شان و شوکت دیکھے جائیں گے، جب اللہ کی عدالت لوگ دیکھیں گے، اللہ کا انصاف دیکھیں گے، اور یہ ساری چیزیں جب دیکھیں گے، اس کا رعب ایسا ہوگا کہ کتنی بڑی بڑی جماعتیں، ایک شخص کا بھی ذکر نہیں ہو رہا کہ کوئی بہت بڑا کوئی شخص ہو جو کسی کے آگے نہیں جھکا، مر گیا مگر جھکا نہیں، وہ بھی کل بروز قیامت جھک جائے گا، سب گھٹنوں کے بل آ جائیں گے، پوری جماعتیں، مطلب وہ پھر تکبر کرنے والوں کی جماعت ہو، نافرمانی کرنے والوں کی جماعت ہو، ریاکاری کرنے والوں کی جماعت ہو، منافقوں کی جماعت ہو، یا اور بھی کوئی جماعت ہو، انڈیویجولی سب کا حساب ہوگا، لیکن گروپ تو بنیں گے کہ بھئی یہ معاشرے میں یا پھر اس وقت میں یہ اتنے لوگ تکبر کرنے والے تھے، اتنے لوگ ریاکاری کرنے والے تھے، اتنے لوگ ظالم تھے، تو اس سب کے سب گھٹنوں کے بل آ جائیں گے اللہ کی عدالت میں، اللہ کے دربار میں۔ وَكُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا، اور ہر ایک امت کو یا ہر ایک گروپ یا جتنے بھی افراد اس میں رہیں گے سب کو پکارا جائے گا اس کی طرف جو ان کا نامہ اعمال رہے گا۔ اللہ نے ایسے مطلب بنا کر رکھی ہے کہ نامہ اعمال پورے لکھے جاتے ہیں، ہمارے زبان سے جو بھی ورڈ یا جو بھی جملہ نکلتا ہے، اچھا ہو برا ہو فضول ہو،
کارآمد ہو، کیسا بھی ہو، جو بھی چیز ہماری زبان سے نکلتی ہے یا ہمارے وجود سے وہ بنتی ہے، کوئی عمل ہوتا ہے ہمارے وجود سے، وہ ساری چیزوں کو اللہ کے فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ تو یہ نامہ اعمال ہے، یہ سب کو پکارا جائے گا اس کے نامہ اعمال کی طرف۔ الیوم تجزون ما کنتم تعملون، اور کہا جائے گا اس دن یہ تمہارا بدلہ ہے جو تم عمل کر کے آئے ہو۔ کیا حال ہوگا اس دن؟ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، تو یہ ہمارا نوشتہ، یہ جو ہے، یہ جو ہم نے جو لکھا پڑھا ہے، یہ ایٹومیٹکلی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جیسے بھی زبان دینے کے جس بھی انداز میں جیسا بھی ہوگا، یہ خود بول پڑے گا، ان کو وہ خود بتائے گا کہ میں اس کا اعمال اعمال ہوں اور اس نے یہ کام کیے ہیں۔ اچھے کام کیے تو اچھے کام کا بھی تذکرہ ہوگا، برے کام کیے تو برے کام کا بھی تذکرہ ہوگا۔ تصور کر کے دیکھیے، کبھی سوچ کر دیکھیے گا ایسا کہ ہم نے کوئی غلطی کی ہو، سب سے چھپا کر کی ہو، وہ کیمرے میں قید ہو جائے، اور پھر ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے دوست احباب کو، جس کی ہم عزت کرتے اس کو بھی، جو ہماری عزت کرتے اس کو بھی، سب کو بٹھا دیا جائے ہال کے اندر، اور ہماری اس کرتوت کو ویڈیو کلپ میں کیچ کروا کر اس کو چلا دیا جائے، تو سوچیے کہ ہمیں کتنی شرمندگی ہوں گے، یار یہ عمل تو میں نے بہت چھپ کر کیا تھا، اور یہ تو پھر سب کو ہی پتہ چل رہا ہے کہ میں ایسا ہوں کر کے، کتنی شرمندگی ہوں گے اور کتنے معاملات ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کل بروز سے قیامت ایسے ہی معاملات ہوں گے کہ تمہارے نامہ اعمال خود ہی بول پڑے گا، کسی کے ثبوت کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ ہمارے جسم کے اعضاء خود گواہی دیں گے۔ بلکہ کسی نے سوال کیا تھا کہ اگر فرشتے کچھ لکھتے ہیں تو وہ تو اللہ کے فرشتے ہیں، جیسا اللہ کہیں گا ویسے ہی لکھیں گے، وہ ہمیں ان پر بھروسہ نہیں۔ تو اللہ فرمائے گا اچھا ٹھیک ہے، تمہارے ہاتھ تو تمہارے ہے، تو تمہاری زبانیں تو تمہاری ہے، تمہارے آنکھیں تو تمہارے ہیں، اب وہ آنکھیں گواہی دیں گے، وہ ہاتھ گواہی دیں گے، وہ زبانیں گواہی دیں گی، وہ کان گواہی دیں گے کہ اللہ اس نے فلاں فلاں وقت فلاں فلاں جملہ کہا تھا۔ یہ تو زبان ہمیشہ ہمارے ساتھ میں ہی ہے۔ یہ ہمارے جسم کے اعضاء بڑے امپورٹنٹ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بھی کسی بھی اعضاء سے مرحوم نہ کرے، بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ ہماری آنکھیں جو دی ہے اللہ نے ہمیں سننے کی صلاحیت دی ہے، ہاتھ دیے ہیں، اگر ہاتھ کا ایک انگوٹھا بھی کم ہو جائے، انگلی کی کم ہو جائے نا، تو اس کی خوبصورتی دوسرے کاموں میں بھی بہت دقت جاتی ہے۔ آپ کا ایک انگوٹھا کم ہو جائے تو بہت سارے کام، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 90% کام ہم کر ہی نہیں پائیں گے، ایک انگوٹھا کم ہو جائے، پورے ہاتھ کی تو بات ہی نہیں کی جا رہی ہے۔ تو ایسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں، اب یہی کل بروز قیامت ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ساری باتیں حقیقت میں بیان کریں گے، ینطق کو یہ زبان ملیں گے، ان کو بولیں گے یہ، انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، ہم لکھ رہے تھے ساری چیزیں جو تم کیا کرتے تھے، سارے عمل۔ یہ سب نافرمانوں کے لیے یہ وارننگ بیان ہو رہی ہے، فرما برداروں کے لیے پھر اچھی بات بھی بیان ہوئی ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، پھر وہ لوگ جو ایمانداری سے اپنی زندگی گزارتے رہے، ساتھ میں نیک عمل کرتے رہے، تو اللہ نے فرمایا کہ پھر فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، پھر ان کا رب ان کو اپنی رحمت میں داخل کر دے گا۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی اور کھلی کامیابی بھی ہے، اوپن کامیابی ہے، بالکل کھلی کامیابی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن لوگوں نے انکار کیا، نافرمانی کی، جن لوگوں نے انکار کیا، نافرمانی کی، اب اس سے کافر مراد نہیں ہے، اس سے تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم ہی مراد ہیں، کیونکہ آگے کی آیت کیا کہتی ہے، أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتُ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، کیا تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت نہیں کی گئی تھی؟ ایک وقت میں کافر تو بھی سوال کھڑا بھی ہو سکتا ہے، عذر بھی پیش کر سکتا ہے کہ اللہ کسی ایمان والے نے ہم تو قرآن پاک پہنچایا ہی نہیں،
جیسا پہنچانے کا حق تھا، یہ جملہ امپورٹنٹ ہے، جیسا پہنچانے کا حق تھا ویسا نہیں پہنچایا۔ پہنچانے کو تو مطلب ظاہر سی بات ہے آن لائن ہے ساری چیزیں، آپ اپنی انگلیاں دبائیں گے، ایک کلک کیجیے تو آپ کے سامنے ساری چیزیں آ جائیں گے۔ اس کی امپورٹنس نہیں سمجھائی، یا پھر ایسا کردار، ایسا کیریکٹر ہمارے سامنے اس کا نہیں آیا کہ ہم اس کی دو باتیں سن لیتے۔ اس نے اپنے کیریکٹر کو بگاڑ کر رکھنا، اپنے حالات کو بگاڑ کر، اپنے وقار کو بگاڑ کر رکھا، ہم کہاں اس سے دو باتیں سن سکتے؟ مطلب ظاہر سی بات ہے کہ کوئی شراب پینے والا دن رات شراب میں دھت رہتا ہو اور کسی کو بولے کہ شراب پینا بری بات ہے مت پیو، اس کے بعد کا کوئی اثر وغیرہ ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے کوئی اثر نہیں ہوگا اس کے بعد کا، حالانکہ وہ بات تو اچھی کر رہا ہے، اس کی بات صحیح ہے کہ بھائی شراب مت پیو، شراب بری چیز ہے، ام الخبائث ہے، برائیوں کی ماں ہے، لیکن اس کے بعد کا اثر نہیں گرے گا۔ تو اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا سوال بھی کر لے، کھڑا بھی ہو جائے، بہرحال وہ جو جواب اللہ کو دینا ہے وہ تو دیں گا ہی، اللہ مطلب جو اس کے ساتھ میں کرنا وہ کریں گا ہی، لیکن یہ خاص ہم سے پوچھ ہوں گی جو انکاری والی یا پھر گناہ گار والی زندگی گزارتے ہیں۔ افلم تکن آیات تتلی علیکم، کیا تم پر ہماری آیتیں تلاوت نہیں کی جاتی تھی؟ اللہ تلاوت کی جاتی تھی، ہر نماز میں ہم قرآن پاک سنتے تھے، ہمارے گھر میں بھی ہماری والدہ بھی پڑھتی تھی، والد صاحب بھی پڑھتے تھے، ہم بھی پڑھتے تھے، لیکن ہم نے اس کو سمجھا نہیں، سمجھا بھی تو پھر عمل نہیں کیا، عمل بھی کر لیا اس کو محفوظ نہیں رکھ پائے۔ پہلی بات تو پڑھتے نہیں، پڑھ بھی لیتے عمل نہیں کرتے، عمل بھی کر لیتے تو پھر عمل کو سنبھال نہیں پاتے، پھر ریاکاری کے حوالے ہو جاتا ہے وہ عمل، تو پھر ریاکاری بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ اس کے رسول کے لیے خالصتاً وہ اجر دینے والا ہے، وہ ہمیں دینے والا ہے۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ تم پر تلاوت نہیں گئی، فاستکبرتم کنتم قوم مجرمین، بلکہ تم نے تکبر کیا اور تم قوم مجرم لوگ ہو۔ تم نے کیوں تکبر کیا؟ تم نے تو بالکل سمیعنا واطعنا کر کے بالکل اس کو مان لینا چاہیے تھا۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، جب ان سے کہا جائے گا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، کہ یہ جو قیامت کا وعدہ اور یہ ساری چیزیں یہاں پر جو بیان کی جا رہی ہے نا، وَالسَّاعَةُ، یہ جو بیان کی جا رہی ہے یہ حق ہے، لَا رَيْبَ فِيهِ، لَا رَيْبَ فِيهَا، کہ اس میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ یہ ہوتی ہیں ایگنوسٹک، جو کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں نہیں پتہ، ہاں تو ہمیں سمجھا دو گے تو ہم مان جائیں گے، ہم اس کو سمجھا نہیں پاتے اور وہ خود سمجھنا بھی نہیں چاہتا، دونوں چیزیں آتی ہیں۔ وہ کہیں گا ہاں ٹھیک ہے، اس میں اس کو شک و شبہ رہتا، یقین بھی نہیں رہتا کہ ہو سکتا ہے کہ ہو، کیا کریں گے؟ کل تم ما تدری ما الساعۃ، تو وہ کہیں گا کہ ہاں ٹھیک ہے، اس کے تعلق سے تو مطلب جو ہے وہ ہمیں کچھ نہ کچھ، میرے پاس تو کچھ علم نہیں ہے، مگر ہاں انا ظن الا ظن وما نحن بمستيقنين، بس میں تو کچھ اس طرح سے گمان کرتا ہوں کہ شاید یہ ہو بھی سکتا ہے، میرے پاس میں کوئی ایسی خاص انفارمیشن نہیں ہے۔ یہ اس ٹائپ کے جو ملحدین کے ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں یا جن کو یقین نہیں ہوتا، وہ اس ٹائپ کے لفظ استعمال کرتے، اسی کو یہاں پر درج کیا جا رہا ہے، نقل کیا جا رہا ہے کہ جب ان کو قیامت کے تعلق سے کہا جائے گا، قیامت کے وعدے کے تعلق سے کہا جائے گا کہ یہ حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، تو کہیں گے یار میرے پاس تو اس کے تعلق سے کوئی نالج نہیں ہے، میرے علم میں کوئی بات نہیں ہے، ہاں بس گمان ہے میرا، ہاں ہو بھی سکتا ہے، مے بی پاسبل، ایسا گمان سا ہوتا ہے، اور ہمیں کوئی یقین وغیرہ نہیں ہے اس تعلق سے۔ تو ہمارا عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں بالکل یقین ہے، ایسا ہی یقین ہے ہمیں جس طرح سے ہمیں یہ یقین ہے کہ آگ میں ہاتھ ڈالنے سے ہاتھ جل جاتا، سمجھے؟ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ اگر ہم پگھلا ہوا سیسا، پگھلا ہوا لوہا اگر ہمارے ہاتھ پر رکھیں گے تو ہاتھ ہمارا جل جائے گا، اس لیے کوئی بھی
اس کو رکھتا نہیں ہے، یا ہمیں پتہ ہے کہ بجلی کے تاروں کو ہم پکڑ لیں گے تو ہمیں کرنٹ لگ جائے گا، اس لیے کوئی بھی پکڑتا نہیں ہے۔ ایسا ہی یقین، بلکہ اس سے بڑھ کر یقین ہمیں اللہ پر ہے کہ بے شک ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا رب ہے۔ الکر بروز قیامت ہم سے پوچھیں گا، ہم اس کے بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں، ہم اس کے بارگاہ میں گناہوں سے معافی مانگتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہم سے نرمی کا معاملہ فرما۔ ہمیں یقین ہے وہ ہمارا رب بھی ہے اور ہم اس کے فرما بردار میں۔ یہ جن لوگوں کو نہیں ہے ان کے تعلق سے آیت بیان کی جا رہی ہے، ہمیں ہے اور ہم اس کے فرما بردار میں زندگی میں گزاریں گے، بلکہ ایسے لوگوں کے صحبتوں سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرمائے، بلکہ ایسے لوگوں کے ہمیں دیدار بھی نہ ہو کبھی، جو اللہ کے نافرمان ہیں، لیکن کبھی بھی سامنے آ جائے تو ٹھیک ہے، سلام دعا کرو، آگے بڑھو۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا حَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان پر کھل گئی ساری باتیں، اور ان کی برائیاں جو انہوں نے عمل کیا اور ان کو گھیر لیا، ان ساری باتوں نے جن باتوں کو وہ ہلکے میں لیا کرتے تھے یا جن باتوں کو مذاق میں لے لیا کرتے تھے، ان کو کہا جاتا تھا کہ بھائی نمازوں کی پابندی کرو، یہ بولتے ہیں ٹھیک ہے کریں گے نا۔ ان کو کہا جاتا کہ نہیں، اللہ کے لیے اللہ کی فرما برداری اختیار کرو، اپنے اخلاق اچھے رکھو، جھوٹ سے بچو، غیبت سے بچو، الزام سے بچو، کسی کی عزت مت اچھالو، یہ ساری باتوں سے ان کو بچایا جاتا تھا، بتایا جاتا تھا، لیکن یہ ساری باتیں ہلکے میں لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں پر ایسا دیکھنے میں بھی آیا ہے کہ ایسے ایسے لوگ دیکھنے میں آئے کہ ان کی شلواریں دیکھو تو 7ویں آسمان تک، اور کرتے دیکھو تو بالکل زمین کے نیچے تحت الثری تک، اعمال دیکھو تو کچھ عجیب سے ہی، مطلب ان کا جو گیٹ اپ دیکھیں گے آپ تو ایسا دکھیں گا یا کیا ہے، مطلب یہ دیکھو تو پھر کسی کے حق بھی مان رہے ہیں، کسی کے خلاف سازشیں بھی کر رہے ہیں، کسی کا پیسہ بھی دبا رہے ہیں، کسی کو گالیاں بھی دے رہے ہیں، اور کچھ نہیں دکھائی دے رہا، لیکن گیٹ اپ اچھا دکھائی دے رہا۔ یہ ان کے کرتے دیکھو کدھر کی کدھر جا رہے، ان کے پیجامے دیکھو، ان کے داڑیاں دیکھو، ان کی بڑی بڑی پگڑیاں دیکھو، اور ان کے بولنے کے جملے، بات بات پر کیسے اللہ کا نام لینا، کیسے کلمے بولنے، اور اعمال دیکھو تو پھر کیسے، کیونکہ انہیں پتہ نہیں مطلب دل سے یقین تھا یا نہیں تھا کہ بس لوگوں کے دکھاوے کے لیے انہوں نے یہ سب کیا۔ تو یہ ساری باتیں کل بروز قیامت کھل جائیں گے۔ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ، اور ان سے فرمایا جائے گا کہ آج ہم تمہیں چھوڑ دیں گے جیسے تم نے ہمیں چھوڑ دیا تھا دنیا کے اندر۔ مطلب آج اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز قیامت بولیں گا چلو ٹھیک ہے رہو عذاب میں، کیونکہ دنیا میں تو تم نے میری فرما برداری نافرمانی کی کوئی پرواہ ہی نہیں کی۔ لقاء یومکم ھذا، اور اس ملنے کو تم بھول گئے تھے، ومأواکم النار، اور تمہارا ٹھکانہ ہے آگ، وما لکم من ناصرین، اور تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائیں گے، کوئی تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ذالکم بانکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا وغرتکم الحیات الدنیا، یہ اس لیے کہ تم نے اللہ کے آیتوں کو ہلکے میں لیا۔ جب اتنی وارننگ والی آیت ہے، اس انداز میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے یا پیش کی جا رہی ہے، اس کو ہم ہلکے میں لے رہے ہیں، مذاق میں لے رہے ہیں۔ وغرتکم الحیات الدنیا، اور تمہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں ڈال دیا، تمہیں لگا دنیا ہی دنیا سب کچھ ہے۔ ارے بھائی ہر چیز کا خالق اللہ ہے، اگر اللہ ہمیں عزت دے تو ساری دنیا مل کر ذلیل نہیں کر سکتی، اور اگر اللہ ہمیں اگر ذلیل کر دے تو ساری دنیا مل کر عزت بھی نہیں دے سکتی، چاہے کتنی بھی بڑے پوسٹ پر ہم شامل ہو جائیں، کچھ بھی ہو جائے۔ تو تم نے دنیا کی زندگی نے تم کو دھوکے میں ڈالا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، تو پھر آج نہ تم آنکھ سے نکالے جاؤ گے اور نہ ہی ان سے کوئی منایا جائے گا، نہ ان کو کوئی منائے گا، نہ ان سے کوئی مانے گا۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ، پھر اللہ ہی کے لیے ہے تمام تعریف، جو رب ہے آسمان اور رب الارض، اور زمین کا، رب العالمین تمام عالموں کا۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ،
اور اسی کے لیے ساری بڑائیاں ہیں آسمان میں زمین میں بھی، وہو العزیز الحکیم، اور وہی عزت والا حکمت والا بھی ہے۔ یہ ہمارا رب ہے، یہ ہمارا خالق ہے، اسے پہچانو۔ یہ شعبدے بازی میں، یہ دکھاوے میں اور یہ رول کال میں، اس میں کچھ نہیں رکھا ہے۔ کس کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہو تم؟ کس کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہو؟ اللہ کو سب پتہ ہے نا کہ تم کیسے سازشیں کر رہے ہو، کتنا جھوٹ بول رہے ہو، کتنے الزامات لگا رہے ہو۔ امید یہ کرتے ہو کہ بس سب کچھ ہوگا، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ کسی کا دل دکھے گا تو بڑی مصیبتیں آئیں گے۔ کسی کا دل نہیں دکھنا چاہیے، کسی کے حق تلفی نہیں ہونی چاہیے ہم سے، ورنہ بڑے مسائل ہیں اس کے، ہم اس کو لائٹلی لے لیتے، ہلکے میں لے لیتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، کیا ہو گیا؟ اللہ نے اگر کوئی پوزیشن دی ہے، اس کی فرما برداری میں لگا، اور اتنے اس میں نہیں رہنا چاہیے، ہمیں ریاکاری میں اور تکبر میں، ساری باتوں میں نہیں رہنا چاہیے، بلکہ عاجزی، انکساری والی، صادقی والی زندگی، اللہ کی فرما برداری والی زندگی۔ باقی چیزیں تو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گا ہی دیں گا۔ رزق کا مالک اللہ ہے۔ اس کے جو نافرمان بندے ہیں نا، جو کبھی اس کا نام نہیں لیتے، وہ بھی 4 ٹائم کھاتے ہیں اور 10 گھنٹے سوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ رزق کا مالک تو اللہ ہے، تو رزق کے چکر میں آ کر یا دنیا کے کسی مفاد کے چکر میں آ کر اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ کم زیادہ ہوتے رہتا ہے، وہ چلتے رہتے ہیں معاملات۔ تعریف اللہ کے لیے کرنی چاہیے، جس انداز میں یہاں پر کہا گیا وَلِلَّهِ حَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ رَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تمام تعریف اللہ کے لیے، جو آسمانوں کا رب ہے، جو زمین کا رب ہے، تمام جہان والوں کا رب ہے، بلکہ جہانوں والوں کا رب ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، اور تمام بڑائی اس کے لیے ہے۔ جتنی بھی بڑائیاں ہیں، جتنی بھی شانیں ہیں اور جتنی بھی تعریفیں ہیں، جتنی بھی اونچائیاں، جتنا بھی اعلیٰ سے اعلیٰ اس کا مقام ہے، جو آسمان و زمین کا رب ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ عزت والا ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس قرآن پاک پر عمل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے، جو شرعی غلطیاں ہو چکی اس کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ ہمیں اس قرآن پاک سے خوب فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس قرآن پاک کی روشنی میں ہمیں اپنے آخرت کا سفر طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے جنت کا سفر طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دوزخ سے ہماری حفاظت فرمائے، بلکہ دوزخ کی طرف بلانے والے افرادوں سے، ایسی جماعتوں سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ اور اس قرآن پاک کے پڑھنے سننے میں کچھ ہم سے غلطیاں ہو چکی ہو تو اس کو بھی اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ جن حضرات سنت کو سنت ادا کر